یہ ساری صورتحال کے صرف اور صرف ملٹری یا ڈیفنس سائڈ پر یا ڈپلومیٹک سائڈ کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوگا. اکنامک امپیکٹ اس کا بہت بڑا ہے, اور وہ اکنامک امپیکٹ مختلف ممالک کے اندر بہت برے طریقے سے محسوس کیا جا رہا ہے. اس کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز یقیناً آتے ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز بڑے برے طریقے سے محسوس کر رہے ہیں. ایون سو کہ یورپ کے ممالک کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑی ہیں, اور یہ جو پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے ایک ہوپ پیدا ہوئی تھی, اب وہ ہوپ کدھر سٹینڈ کرتی ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویری ویل نون اکانومسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ڈاکٹر صاحب, اب ہم کدھر کھڑے ہیں؟ انسرٹنٹی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان نے کہا ہے کہ آپ سیز فائر کو ہولڈ کریں, اور دونوں پارٹیز بھی بہت زیادہ ایگر نظر نہیں آ رہی ہیں واپس اس پوائنٹ پہ جانے کے لیے جس پوائنٹ پہ اس ثالثی سے پہلے تھی. دیکھیے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران چاہتا ہے کہ ایران کے شہروں کے اوپر مزید بمباری. دوسری طرف امریکہ قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ تیل کی مارکیٹ دوبارہ سے تیز ہو جائے, اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ایک نیا کیوس شروع ہو جائے. تو دونوں ممالک چاہتے تو جنگ بندی ہیں, لیکن ان کی شرائط شاید فرق ہیں. دونوں فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں, دونوں اپنی عوام کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جیت گئے. تو پاکستان کا سارا رول جو ہے, پاکستان کا جو سارا کمال ہے ابھی تک, وہ یہی ہے کہ دونوں ملکوں کو فیس سیونگ پرووائڈ کر دے, اور امریکہ یہ کہے کہ جی ہم جیت گئے ہیں, ایران یہ کہے کہ ہم جیت گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ اپرچونٹی تو ہم نے پرووائڈ کی تھی, ان دونوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی تھی, لیکن وہ ابھی تک اس اپرچونٹی کا رزلٹ تو نہیں سامنے آیا. سو ابھی ایز آف ناؤ اسٹریٹ آف ہورموز بند ہے, ایز آف ناؤ ملٹری کا کوئی جو شپ ہے وہ نہیں گزر سکتا, ایز آف ناؤ یو ایس اے ابھی بھی تھریٹن کر رہے ہیں ہم مائن سویپرز بھیجیں گے اور ہم ملٹری بھیجیں گے. سو اس چیز کا گلوبل اکنامک سچویشن کے اوپر امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر کمی آئی تھی یہ لانگ لاسٹنگ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے, جنگ شروع کہیں سے ہوئی تھی, اب یہ جنگ بن گئی ہے ہرموز کی جنگ, ہرموز کے کنٹرول کی جنگ. اب ہرموز کے تھرو کوئی 2 کروڑ بیرل تیل روزانہ کا گزرتا ہے. آپ سمجھیے کہ تقریباً کوئی $2 بلین روزانہ کا تیل وہاں سے گزر رہا ہے. کوئی 1.5 کروڑ ٹن فرٹیلائزر وہاں سے گزرتا ہے. آپ سوچئے کہ تقریباً کوئی $1 بلین کا تو ہیلیم یہاں سے گزرتا ہے. یہ 3 بڑی چیزیں. اب جب تیل رکتا ہے تو آپ جانیے کہ دنیا میں تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھنے لگتی ہے. اگر فرٹیلائزر کی کمی آتی ہے تو فرٹیلائزر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو پھر خوراک کی قیمت بڑھنے لگتی ہے. اسی طرح اگر ہیلیم کی کہیں کمی آتی ہے تو آپ سوچئے کہ ساری MRI کی جو مشینیں ہیں دنیا بھر میں, ان میں ہیلیم ختم ہونے لگے, تو پھر میڈیکل جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ کس سمت جائے گی. ہرموز کے ساتھ تقریباً پوری دنیا کے اثاثے جڑ گئے. کوئی $100 ٹریلین کی سٹاک مارکیٹ دنیا کی چلتی ہے ہرموز کے اوپر, کہ ہرموز سے خبر کیا نکلتی ہے. کوئی $150 ٹریلین کی بانڈ مارکیٹ ہے, وہ چڑھتی ہے گرتی ہے, ہرموز سے کیا خبر آ رہی ہے. سونے کی مارکیٹ دیکھ لیں, کوئی $30 ٹریلین کی سونے کی مارکیٹ ہے, وہ چڑھتی ہے گرتی ہے, ہرموز سے کیا خبر آ رہی ہے. اور ہرموز سے اگر تو وہاں پہ بلاکیڈ ہوتا ہے, اور اب تو سنائی یہ جا رہا ہے کہ ڈبل بلاکیڈ ہوگا. ایران نے بھی بلاکیڈ کیا ہے, اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بلاکیڈ کرے گا. تو پھر تو 3 پیغام بڑے واضح ہیں انیکا: مہنگائی, مہنگائی اور مزید مہنگائی. ایسی سچویشن میں پاکستان کے بارے میں ایک خبر آ رہی ہے کہ سعودیہ ایک آئل ریفائنری لگائے گا. اب obviously these things need to be materialized, لیکن کیا پاکستان اس سے اپرچونٹی کے طور پر اس کو استعمال کر سکتا ہے, یوٹیلائز کر سکتا ہے اس سچویشن کو؟ جی, کرنا چاہیے اس کو. وہ ٹیکنیکل زبان میں ہم کہتے ہیں کہ مانیٹائزیشن آف اسٹریٹجک ریلیونس, یعنی کہ ہماری اسٹریٹجک ریلیونس جو امپورٹنس ہے وہ تو قائم ہو گئی دنیا میں, کہ جو کام پاکستان نے کر دکھایا ہے وہ نہ تو یونائٹڈ نیشن کر سکتا ہے, نہ یورپین یونین کر سکتا ہے, نہ سعودی عربیہ, نہ قطر, نہ چین, نہ رشیا. کوئی ملک دنیا کا یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو پاکستان نے کر دکھایا. اب اس کی مانیٹائزیشن کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا صرف ہیڈ لائنز ہی ہم نے دیکھنی ہے؟
اس میں ابھی آپ نے شاید سعودی عرب کا ذکر کیا، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شاید پہلی جنگ ہے جس میں پاکستان کو ڈالر آنے کی بجائے پاکستان سے ڈالر نکلے ہیں.